سامعین، خداوند کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام میں سے سیکھیں، سمجھیں، اور صرف سیکھیں اور سمجھیں نہیں بلکہ عمل میں بھی لا سکیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب موجود ہیں۔ ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، میری طرف سے بھی آپ کی خدمت میں آداب، سلام، اور تمام سننے والوں کو بھی میری طرف سے بڑا محبت بھرا سلام۔ خوش رہیں۔ آج میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج آپ کس بات پر غور کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہم پچھلے پروگرام میں پتھروں کے بارے میں سن رہے تھے اور ہم نے موسیٰ کے پتھر کے بارے میں سنا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یعقوب کے پتھر کے بارے میں بتائیں۔ پاسبل ہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ یعقوب کا پتھر جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان دنوں میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی یہ حکومتیں چل رہی ہیں یہ بھی ایک پتھر کے پیچھے لگی ہیں، کئی دانستہ طور پہ اور کئی ہیں نادانستہ طور پہ۔ دانستہ طور پہ یہ یہودی جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور نادانستہ طور پہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنی حکومت کو ڈیولپ کریں، بنائیں۔ اب جو یہودیوں کی بات ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جب یعقوب اور عیسو ان دونوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور یہ ہر روز لڑائی کرتے تھے، اور عیسو کہتا تھا کہ میں نے اس کو مار دینا ہے، تو جو یعقوب کی ماں تھی اس نے یعقوب کو کہا کہ بہتر ہے کہ تو یہاں سے بھاگ جا۔ اور جب وہ بھاگا تو تھک گیا، راستے میں جو جگہ تھی وہ اس کو موریا کا پہاڑ کہتے ہیں یا سلسلہ موریا کہتے ہیں، جس جگہ پر آج مسجد اقصی ہے، جس جگہ پر ہیکل تھی، جس جگہ پر مسیح کی آزمائش ہوئی، جس جگہ پر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کو لیے رکھ دیا، اس جگہ پر اس نے رات گزاری۔ اور جب وہ رات سویا ہوا تھا تو اسی رات اس نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا۔ اس خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی ہے، اور وہ سیڑھی پر فرشتے آ رہے ہیں اور فرشتے جا رہے ہیں۔ وہ بڑا اس بات کے بارے میں پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیسا خواب ہے، لیکن خدا نے اس پر یہ بات واضح کر دی، اور وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ خداوند کی طرف سے میرے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے کہ میرا جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے اسی ایک پتھر کو جس کو اس نے سرہانے رکھا ہوا تھا اس کو کھڑا کر دیا، عمودی شکل میں، ورٹیکل شکل میں، اور اس پتھر پر جو اس کے پاس تیل تھا وہ اس نے اس کے اوپر انڈیل دیا۔ صحیح۔ اور یہ اس کی پہچان بن گئی کہ یہ یعقوب کا پتھر ہے۔ صحیح۔ اب وقت گزرتا گیا اور یعقوب اپنے ماموں کے پاس چلا گیا، وہاں پر اس کی شادی ہو گئی، وہاں پر اس کا خاندان بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب خاندان بڑھ گیا، پھر وقت گزرتا گیا، واپس آیا تو وہ کسی کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ پتھر کیا ہے، اور کسی کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ پتھر پر کیوں تیل ڈالا گیا ہے۔ جب اس نے اس پتھر پر تیل ڈالا اور اس نے وہاں پر ایک قسم کھائی خدا کے ساتھ کہ اے خدا، جس طرح سے میں اپنے گھر سے اکیلا نکلا ہوں اور تو نے میرے ساتھ یہ اس خواب کے ذریعہ سے امید اور خوشی کی بات کی ہے، اگر مجھے سلامتی سے پھر واپس تو لوٹا لائے تو میں اپنی ہر کمائی سے، ہر حاصل سے تجھے 10واں حصہ دیا کروں گا۔ یہ موسیٰ نے 10واں حصہ مقرر نہیں کیا تھا، یہ یعقوب نے خود مقرر کیا تھا خدا کے ساتھ کہ میں تجھے 10واں حصہ دیا کروں گا۔ اصل میں ہر ایک چیز جو ہم کہتے ہیں خدا اس پر مہر کرتا ہے۔ صحیح۔ ہم نے، انسان نے یہ مقرر کیا 10واں حصہ۔ اب خدا مذاق میں نہیں اڑایا جاتا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خبردار، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ صحیح۔ جب ہم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ میں جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا تو روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے خود کہہ دیا۔ جب ہم کہتے ہیں میں 10واں حصہ دوں گا تو پھر دینا ہے، ورنہ وہ پھنس گئے اس بات میں۔ صحیح۔ یعقوب نے کہا کہ میں 10واں حصہ دیا کروں گا، اور اس نے وہ تیل ڈال کر بات کو پکا کر دیا، مسا کر دیا، جس کا مطلب ہے اس پتھر پر مہر کر دی۔ صحیح۔
تو یعقوب اپنے ماموں کے پاس چلا گیا, وہاں شادی ہوئی, بال بچڑدار ہو گیا, فیملی والا ہو گیا, اور پھر اپنے بچوں کو لے کر وہ واپس آیا. اپنی بھیڑ بکریوں سے تو وہ 10واں حصہ برابر خداوند کے سامنے دیتا رہا, صحیح, لیکن اپنے بچوں میں سے اس نے نہیں دیا, اپنے بیٹوں میں سے نہیں دیا. خدا نے اس کو 12 بیٹے دے دیے, لیکن اس نے اپنے بیٹوں میں سے نہیں دیا. اینڈ کیا ہوا؟ خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی جاتی ہے خدا وہ پوری کروانا جانتا ہے. اس نے وہ بیٹا خود لے لیا, اور وہ بیٹا کون تھا؟ یوسف. خدا نے اس کو, اس لیے جب ہم خدا کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں ہمیں بڑے دھیان سے اس کو پورا کرنا ہے, ورنہ ہم کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرے منہ سے نکلی ہوئی بات تجھے مجرم ٹھہرائے گی. صحیح, جو تو منت مانتا ہے, جو تو کہتا ہے اس کو پورا کر. صحیح, اور اس کی بات وہی ہے کیونکہ وہ پتھر پر کہی گئی تھی. صحیح, یعقوب نے پتھر پر کہی, خدا نے اس پتھر پر بات کو مہر کر دیا. اب خدا کہتا ہے اگر تو کہتا ہے کہ میں دائیکی دوں گا تو دے, کیونکہ یہ پتھر کا عہد ہے. اس لیے جو پتھر کی ویلیو ہے, اس کا جو مین مقصد ہے وہ ہے انمٹ, جو مٹ نہیں سکتا, جو کریش ہو سکتا ہے لیکن مٹ نہیں سکتا. اور کریش کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے, وہ وہی ہے جس نے پتھر بنایا ہے. اور وہ انسان اپنے عہد کی بھی فکر کرتا ہے اور اہمیت کو جانتا ہے, قدر کروانا جانتا ہے, اور انسان جو اس کے ساتھ عہد کرتا ہے اس کی بھی وہ قدر کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہوا اس کو یاد رکھتا ہے. صحیح, یہ ہے یعقوب کا پتھر. بہت شکریہ بشپ صاحب, بہت شکریہ. سامعین, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت چاہیں گے اور بشپ صاحب کو رخصت کرتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. بشپ صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. میری طرف سے تمام سننے والوں کو دعائے خیر, اپنا خیال رکھیں. جے مسیح کی. جے مسیح کی.